پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا، چلا گیا، گزر گیا۔ کون سا گروپ؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا۔ وہ تو چلے گئے اپنا کام کر کے، اپنا مشن مکمل کر کے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو کوششیں کی، اس کا اجر کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ما کسبتم، جو تم نے کوشش کی۔ تو اس لیے کیا شرط ہے، کیا ضروری ہے؟ کوشش۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک اور غلط فہمی بہت عام ہے، اور وہ کیا؟ کہ میرا تعلق بہت نیک لوگوں کے خاندان سے، میں سید ہوں، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں، اور اس کو اپنے لیے شرف اور عزت اور اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ ہماری نسبت ان سے ہے لہٰذا ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ سوچتے نا لوگ ایسے، چونکہ ہم فلاں کی اولاد میں سے، فلاں کی امت میں سے، لہٰذا ہم ادھر سے ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت چلی گئی اپنے کام کر کے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کوشش کی، اور تمہیں کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی۔ تم نے کوشش کی تو صرف کسی کی اولاد میں ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کسی کا عمل ہمارے عمل کی کمی کو نہیں پورا کر سکتا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچوں کے پاس کوئی چیز نہیں اور آپ نے بہت کچھ کمایا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں تو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، تاکہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ کرتے ہیں نا دنیا میں، اپنا بھی اٹھا کے حصہ دے دیتے، اچھا تم لے لو، تم خوش رہو۔ لیکن آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر بچوں نے نماز نہیں پڑھی تو ہم کہیں اچھا میری نماز ہے تم لے لو، یہ نہیں ہوگا۔ اول تو کوئی کرے گی نہیں ماں، اور اگر کرنا بھی چاہے تو ہو نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بچوں کے امتحان ہوتا ہے، ان کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے، مائیں منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی ہیں، اچھا یہ کھا لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔ آخرت میں کوئی کسی کو نہ کچھ دے گا اور نہ ہی کوئی بوجھ بانٹے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ تو یہ صرف ایک ڈسپشن ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی نیکی فائدہ دے گی، کسی کی نہیں دے گی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی، کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک وہیں رہ جاتی، مال اور اہل واپس، اور عمل ہی۔ یعنی مثلا آپ کی بہت اچھی گاڑی ہے اور آپ کی گاڑی پہ آپ کے سارے رشتہ دار بیٹھ کر قبرستان تک گئے، تو گاڑی وہاں نہیں چھوڑ کے آئیں گے، گاڑی لے آئیں گے واپس، اور خود بھی سارے واپس آ جائیں گے۔ وہاں کون ساتھ رہے گا؟ عمل۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو اصل چیز کیا ہے؟ کوشش، محنت۔ ہمیں کوشش کرنا ہے، اٹموسٹ اسٹرگل کرنا ہے۔ صرف تمنا اور خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ اس وقت بنیں گے جب آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی، اور اگر وہ خود سے خود ہی بیچارے کہیں لڑک پڑک کے کچھ بن گئے تو وہ پھر خود ہی اپنے حصے میں رکھیں گے، آپ کے لیے کچھ نہیں۔ کیونکہ اصل چیز کیا ہوا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت میں آپ نے کوشش کی تو پھر انہوں نے جو کیا وہ آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ کوئی اس پہ مال خرچ کیا، نہ کوئی وقت لگایا، نہ کوئی تکلیف اٹھائی، نہ کوئی دعا کی، اور ان کو کسی اور سے ہدایت مل گئی اور آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، تو وہ اسی کے کھاتے میں جائے گی، آپ کے حصے میں کچھ نہیں۔ اور اسی طرح بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے باپ نے کیا کیا غلط کام کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کوشش کا، محنت کا، کہ کچھ کرو۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔